مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ عام ہے کہ جب بھی کوئی نیا گھر، نیا مکان، نئی دکان وغیرہ بناتے ہیں تو مسجد کے بچوں وغیرہ کو بلا کر اس کے اندر قرآن پاک پڑھواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت ہو جائے گی۔ بے شک دین کا ہر عمل خیر و برکت والا عمل ہے، اور خاص طور پہ قرآن یہ تو ہے ہی مکمل برکت ہی برکت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو واقعی باعث برکت چیز ہے، لیکن صرف اتنے سے کیا ہماری دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر برکت ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بازار ہے، تو بازار کا دین وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ ہم نے قرآن پڑھوا دیا یا ہم تسبیح لے کر بیٹھ گئے دکان کے اوپر اور تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بازار کا دین نہیں ہے، یہ مسجد کا دین ہے، گھر کا دین ہے۔ چلتے پھرتے ہم تسبیح کر سکتے ہیں۔ بازار کا دین اس سے مختلف ہے، وہاں پر ہم 1000 رکعت نفل پڑھنا ایک طرف اور اپنے سودے کے اندر عیب بتا کر بیچنا یہ ایک طرف ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ یہاں دنیا کے اوپر ضرب لگتی ہے، نفس کے اوپر ضرب لگتی ہے، اور یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ جھوٹ سے بچنا، بازار کے اندر جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا یہ ایک طرف، اور جا کے 1000 رکعت نفل پڑھ لو یہ ایک طرف ہے۔ بلکہ جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو بازار کا دین یہ ہے کہ سچ بولنا، صحیح تولنا، صحیح دینا، اپنے سودے کے اندر اگر عیب ہے تو عیب بتا کر دینا، اور جب دے دیا تو اس کے بعد اگر وہ واپس کرنے آیا، اسے پسند نہیں آیا، تو اگر اس کے اندر کوئی عیب نہیں آیا، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، تو وہ واپس بھی لے لینا۔ ہمارے ہاں دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ ہم حدیث کے منافی کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے بیچا ہوا مال دوبارہ واپس لے لیا دکاندار نے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف مال کو واپس لے لیا، اس سے کیا ہوا کہ اگلے کا ہم نے فائدہ کر دیا جو ہمارا گاہک آیا تھا، اور جب کسی کا مال لیا وہ واپس لیتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے، اور وہ آئندہ بھی ہماری دکان پہ آئے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مال لے کر اگر ہمیں پسند نہ آئے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ اکثر تو اتنے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں کہ وہیں دکان پہ خریدا اور وہ ابھی باہر بھی نکلا تھا، وہ کہہ رہا واپس لے لو، تو کہتے ہیں 1000 روپے کاٹ کے لیں گے۔ یہ اس نے حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا، نہ کاروباری اصول کے اندر ہے، نہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ تو ہم بازار کا دین سیکھیں۔ بازار کے اندر یہ نہیں کہ دکان کے اندر مصلی بچھا لیا اور نفلوں کی نیت باندھ لی۔ وہاں کا دین تو صحیح تولنا، صحیح بیچنا اور حلال کمانا، یہ وہاں کا دین ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلانا، اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کہ میں جتنی بھی میں نے اپنی دکان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس سے مسلمان فائدہ حاصل کریں گے، اللہ کے بندے فائدہ حاصل کریں گے، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، میرے گھر والوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ نیت کرنا، تو اس نیت کے اوپر بھی کہ یہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، ان کے کامیابی کے لیے، ان کی جو ہے بھلائی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان کے اوپر، تو نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ تو ہم بازار کے اندر بھی سارا ٹائم حرام بیچتے رہتے ہیں اور آ کر پھر فرض نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک حرام کا لقمہ کھا لیا اور اس کے بعد 40 دن تک وہ نمازیں پڑھتا رہا، تو 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہمارا سارا بازار بھرا ہوا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں۔ کپڑے والے کپڑے جھوٹ بول کے کہ یہ لے جاؤ کپڑا، اس کا رنگ نہیں اترے گا، اس کا فلاں نہیں ہوگا، پہلی دفعہ میں جا کے خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اور اکثر سے کوئی چیز لو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ 50 روپے میں چیز پڑی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے 50 روپے کی دے دیں۔
ہماری اپنی خرید 60 روپے ہے. یہ گاہک نے کب پوچھا آپ سے آپ کی خرید یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ تو وہ بتائیں کہ بھئی یہ میرے وارے میں نہیں ہے یہ چیز، اور پھر بعد میں یوں ہوتا ہے وہ 50 کی 45 کی بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے اس کا جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے دکانوں کے اندر عام ہو رہا ہے. تو ہم دکان کا دین سیکھیں کہ دکان کا دین کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.